السلام علیکم ویورز، میں ہوں ملک عمر اوان اور آپ دیکھ رہے ہیں بیسٹ ہیلتھ ایڈوائزر چینل۔ آج ہم بات کریں گے بانجھ پن کے حوالے سے، یعنی اولاد کا نہ ہونا۔ بانجھ پن کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اور اس کا علاج کیسے ممکن ہے، یہ جاننے سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ ہماری آنے والی نئی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں۔ بانجھ پن کا لفظ یہ ایسا ہے جیسے کوئی بھی شخص سننا پسند نہیں کرتا۔ یہ لفظ خاص طور پہ شادی شدہ جوڑے کو خوف زدہ کرتا ہے۔ بہت سے جوڑے ایسے ہیں جو بہت سی وجوہات کی بنا پر ماں باپ نہیں بن پا رہے ہیں، لیکن اللہ کے گھر میں دیر ہو سکتی ہے، اندھیر نہیں۔ اس لیے شادی شدہ جوڑوں کو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ خواتین اور مرد دونوں میں زرخیزی کے مسائل ہو سکتے ہیں۔ پرانے وقتوں میں ہوتا ایسے تھا کہ اولاد نہ ہونے پر عورت کو ہی قصوروار سمجھا جاتا تھا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ مرد کی وجہ سے بھی عورت ماں نہیں بن سکتی۔ مرد میں بھی زرخیزی کے مسائل ہو سکتے ہیں۔ ہم کیسے اس کا علاج کر سکتے ہیں، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں، ویڈیو کو اسکپ مت کریں۔ ہم بانجھ پن کی طرف ایسے کر سکتے ہیں کہ جب 1 سال کے عرصے تک بغیر کسی احتیاطی تدابیر کے میاں بیوی میں جنسی سرگرمی ہونے کے باوجود حمل نہ ہو یا نہ ٹھہرے تو اس کی تکمیل نہ ہونے پائے تو اس عمل کو بانجھ پن کہتے ہیں۔ مرد کے بانجھ پن کی طرف ایسے کر سکتے ہیں کہ جو اپنی بیوی کو حملہ کرنے کے کم امکانات رکھتا ہے۔ عورت میں اس کی وجہ عمر بھی ہو سکتی ہے۔ عمر کے تیسرے تہائی حصے میں ایسا مسئلہ ہوتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق امریکہ میں 10 سے 18% جوڑوں کو حملہ ہونے یا کامیاب ڈلیوری میں پریشانی کا سامنا ہوتا ہے۔ مرد اور عورت دونوں میں بانجھ پن کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ مرد اور عورت میں بانجھ پن کی وجوہات، ہم یہاں مرد میں بانجھ پن کی وجوہات میں سے چند ایک کا ذکر کریں گے جس کی وجہ سے وہ عورت کو حملہ کرنے میں قاصر ہوتے ہیں۔ مرد میں منی کی مطلوبہ مقدار کا خارج نہ ہونا یا اس کی منی کا عورت کے انڈے سے مل کر نشو و نما کی صلاحیت نہ رکھنا۔ نمبر 2، رگوں میں سوجن کا ہونا۔ نمبر 3، جنسی عمل مکمل ہونے سے پہلے اخراج ہو جانا۔ نمبر 4، ذیابیطس، شوگر، تپ دق، ملیریا جیسی بیماریاں بھی مرد میں بانجھ پن کی وجہ بن سکتی ہیں۔ عورتوں میں یوٹرس کا کوئی بھی انفیکشن بانجھ پن کی وجہ بن سکتا ہے۔ رحم میں رسولیاں یا زخم کا ہو جانا۔ عورت کی عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس میں زرخیزی کے عمل بھی سست ہوتا ہے، خاص کر 30 سے 40 سال کی عمر میں۔ کیفین اور ناقص غذا بھی بانجھ پن کی وجہ بن سکتی ہے۔ یہ چند ایک وجوہات ہیں، اس کے علاوہ اور بھی وجوہات بانجھ پن کی وجہ بن سکتی ہیں۔ اب اس کا علاج کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کا علاج ہر ممکن ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو مرد اور عورت دونوں کا اپنا معائنہ کروانا چاہیے کہ کوئی بیماری تو نہیں ہے، کیونکہ کوئی جنسی بیماری بھی بانجھ پن کا سبب بن سکتی ہے۔ اگر دونوں میں سے کسی کو بھی کوئی بیماری ہے تو اس کا وقت پہ علاج کروایا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر کے مشورے پہ مکمل عمل کیا جائے۔ متوازن غذا ہمارے اس مسئلے کے حل کے لیے اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ہمیں زرخیزی کے عمل کو بہتر بنانے کے لیے کن غذاؤں کا استعمال ترک کرنا چاہیے، آئیے جانتے ہیں۔ سگریٹ نوشی کا استعمال کم زرخیزی کے مسائل کو پیدا کرتا ہے۔ وہ خواتین جو سگریٹ پیتی ہیں ان میں اسقاط حمل کا خطرہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہ جلد حمل کے ضائع ہونے کا سبب بنتی ہے، اس لیے اس کا استعمال ترک کر دینا چاہیے۔ ادویات سے پرہیز، ہم میں سے بہت سے لوگ زیادہ تر ادویات کا استعمال کرتے ہیں، اسے پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ یہ بھی بانجھ پن کا سبب بن سکتی ہے۔ کیفین کا استعمال، وہ خواتین جو حاملہ ہونا چاہتی ہیں وہ کیفین کے استعمال کی مقدار کم کریں، اس کو اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق استعمال کریں۔ سورج مکھی کے بیج، یہ غذائیت کے اعتبار سے بہت اہم ہے۔ اس میں وٹامن ای موجود ہوتا ہے، اس کے علاوہ اس میں سیلینیمز، اومیگا 3 فیٹی ایسڈ اور فولیٹ موجود ہوتا ہے جو مرد اور عورت کی زرخیزی کے لیے اہم ہے۔ ان میں اومیگا 3 فیٹی ایسڈ کی بھی تھوڑی سی مقدار ہوتی ہے، ہم اس کو سلاد پر چھڑک کر بھی لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ ٹماٹر، ان میں لائکوپین ہوتا ہے، یہ ایک طاقتور اینٹی آکسیڈنٹ ہے جو آپ کی زرخیزی کو بڑھانے میں مدد کرتا ہے۔ مردانہ بانجھ پن کے علاج کے لیے ایک تحقیق کی گئی ہے جس سے پتہ چلا ہے کہ لائکوپین کے استعمال کی وجہ سے منی کی صحت میں بہتری آتی ہے۔ انڈے کی زردی، پروٹین کی مدد سے بھی بانجھ پن کا علاج ممکن ہے۔ انڈے کی زردی سے کیلشیم، وٹامن B6، فولیٹ اور وٹامن B12 کی فراہمی کے لیے اچھا ہے۔ ہم زرخیزی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے انڈوں کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی
اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان ملک عمر امان کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔